خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمام مخلوقات کو زندہ کرنا ہے۔ اب مخلوق سے مراد صرف انسان اور جن نہیں ہیں، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی زندہ کرے گا، پرندوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تمام وہ مخلوقات جو جاندار ہیں انہیں ایک دفعہ پھر زندگی دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جن بتوں کی مشرکین پوجا کیا کرتے تھے ان بتوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بتوں کے اندر باقاعدہ روح ڈالی جائے گی، ان کو بھی زندگی دی جائے گی۔ اب انسان اور دیگر مخلوقات کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہوگا۔ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا، ابد الآباد تک وہ زندہ رہے گا، اس پر موت طاری نہیں ہوگی، جبکہ دیگر جو جانوروں کو یا درندوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں اگر کسی جانور نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوم جانور کو موقع دے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے لے، اور اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا جائے گا کہ فنا ہو جاؤ، پھر وہ مٹی بن جائیں گے۔ تو دیگر مخلوقات کو ایک خاص وقت کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ بتوں کو زندہ اس لیے کیا جائے گا کہ وہ اپنے ماننے والوں کا انکار کریں گے کہ ہم تو معبود بننے کے لائق نہیں تھے، یہ اپنی طرف سے اس طرح کے کام کرتے تھے۔ اس طریقے سے بتوں کی پجاریوں کی سزا میں ایک قسم کا اضافہ ہوگا، ان کی حسرت اور بڑھ جائے گی کہ یہ وہ بت تھے جن کی دنیا میں ہم پوجا کرتے تھے، اور آج یہ ہماری سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو ہمارے ان کی بندگی اور ہم جو ان کی عبادت کرتے تھے اس سے ہی منکر ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے مختلف مخلوقات کو زندہ کرنا ہے۔